السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور صبح کے یہ تقریباً 8 بجے اسلام آباد میں بڑا خوبصورت موسم ہے، بہت خوبصورت موسم ہے۔ یہ دیکھیں، میں بڑی بلندی سے یہ ساری بنا رہا ہوں تصویریں، بلندی سے ویڈیو بنا رہا ہوں آپ کے لیے۔ دیکھیں کیسا ماحول ہے۔ تو ادھر بھی دیکھیں، دھوپ نکلی ہوئی ہے بہت زیادہ۔ کل بارش ہوئی تھی اور رات کو سنا لاہور میں بھی ہوئی ہے، لیکن اسلام آباد میں یہ درخت دیکھیں کس طرح جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، گرین اور لش پش گرین، بالکل بڑا خوبصورت موسم ہے ہر لحاظ سے۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ سیاسی موسم کیسا ہے۔ کل احسن اقبال صاحب نے کہا تھا کہ یہ حکومت ڈینگیاں مار رہی ہے اور ڈینگے مار رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ جناب ہم نے معیشت کو اتنا بلند کر دیا اور قرضے اور یہ ہے وہ ہے۔ یہ لانگ مدتی جو ہے منصوبے، وہ تو چھوڑ، یہ وسطی مدتی منصوبے بھی مکمل نہیں کر سکی۔ جو ہم نے شروع کیے تھے وہ بھی یہ مکمل نہیں کر سکی۔ یہ اس حد تک نالائق حکومت ہے، یہ اس حد تک نالائق حکومت ہے، اس کا کوئی منصوبہ اپنا ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں، اچانک ہی 15 دنوں میں انہوں نے معیشت کو بھی 4 پوائنٹ پہ لے گئے اور بینک ریزروائر اور ہر چیز کو لے گئے، لیکن اصل بات یہ نہیں بتا رہے کہ جناب 45,000 کا جو قرضہ ہے وہ کیسے چڑھ گئے۔ اگر ہر چیز ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے تو یہ 45,000 کا قرضہ کیسے اوپر چڑھ گئے؟ تو یہ بالکل ڈانگ ٹپاؤ منصوبے ہیں ان کے، کوئی ان کا پائیدار منصوبہ نہیں ہے، اور یہ صرف تسلی ہیں۔ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے، یہ جو نئے وزیر خزانہ بنے ہیں شوکت ترین صاحب، وہ جب حلف لیے انہوں نے، ابھی مہینے کی بات ہے، تب وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری معیشت ڈوبی ہوئی ہے، ہمارا جناب ایک گروتھ ریٹ ڈوبا ہوا ہے، ہر چیز ڈوبا ہوا دکھایا ہے۔ اب وہی اس کو سمجھایا گیا ہے کہ جناب تم نے اگر رہنا ہے کہ یا ہم نیا 5واں وزیر لے کے آئیں گے، وزیر خزانہ۔ تو یہ صورتحال ہے دوستو، یہ یقین کرو یہ انتہائی خطرناک ہو چکے ہیں۔ جو بندہ اپنی کمزوری کو مان لے وہ اپنی اصلاح کر لیتا ہے۔ جو اپنی کمزوری کو ہی نہ مانے اور جھوٹ کو سچ اور اس طرح کی وہ حقیقتیں بیان کرے، وہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے، انتہائی خطرناک ہوتا ہے وہ۔ لہٰذا یہ سب ان کے جو ہے دکھاوے ہیں اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ ابھی ان کے ہوتے ہوئے، یہ حکومت کے ہوتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے سکینڈل نکل رہے ہیں۔ یہ حکومت جائے گی تو کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں جی سامنے جو آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے یہ وہ پہاڑیاں ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، مارگلہ کی پہاڑیاں ہیں، اور منال ریسٹورنٹ اور یہ سارا وہ ایریا ہے، یہ والا سارا سامنے والا وہ ایریا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بڑا خوبصورت ایریا ہے، اور اس وقت میں نے بتایا کہ یہ سامنے سپریم کورٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بلیو ایریا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ریڈ زون ہے، بلیو ایریا ہے، اور یہاں پہ صبح کا موسم بہت۔ اب میں جا رہا ہوں، وہاں پہ کیس ہے، تو کیس کے سلسلے میں چونکہ میرا ارجنٹ کیس ہے گروپ انشورنس کے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ اپڈیٹ آپ کو انشاءاللہ میں کروں گا۔ تو فی الحال یہی ہے، اور دوسرا بات یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جہانگیر ترین کے حوالے سے انہوں نے میٹنگ فائنل کر لی ہے۔ جہانگیر ترین کو اندازہ لگا لیا ہے کہ انہوں نے اور جس طرح اور لوگوں سے یہ کرتے ہیں ہمیں بھی یہ لولی پاپ دے رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ بجٹ وغیرہ پاس ہو جائے، بجٹ کسی طریقے سے پاس ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو بجٹ تک یہ لنگر آن کر رہے ہیں۔ علی ظفر کی رپورٹ، جس کو راجہ ریاض نے کہا تھا کہ وہ ہمارے حق میں آ چکی ہے، وہ جناب رپورٹ اب پھر دب گئی ہے، اور وہ بتایا گیا ہے عمران خان کو کہ جناب یہ رپورٹ ابھی اس سے پہلے شائع نہ کریں، اپنا بجٹ وغیرہ پاس کروائیں اور پھر موجیں کریں، کیونکہ یہ ایک دن کو جو ہے گن کے گزار رہے ہیں، ایک دن کو۔ پاکستان میں کوئی ایسا ایک ادارہ بھی نہیں جو ترقی میں جا رہا ہو۔
بھئی سارے تو گھپلے بازیاں کر رہے ہیں، یہ زلفی بخاری وغیرہ، یہ ندیم اور یہ سارے تو یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ وہ کس طرح اس چیز کو جو ہے نا لوگوں کو جھوٹ بول کے کب تک یہ کریں گے، اور یہ ساری غلط تصویریں پیش کر رہے ہیں، سب تصویریں پیش کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہر طریقے سے، موسم کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی۔ تو اب چونکہ میرا وہ جانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔